بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الرسل امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آلہ اہل التقى والنقى وعلى اصحابہ اہل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد۔ آج کی اس پرنور مجلس کے صدر مجلس اور مربی حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد نقیب الرحمن محمدی نقشبندی سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب زید مجدہم، اور حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب زید مجدہم، خورشید ملت حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری زید مجدہم، اور آج کی اس تقریب سعید کے دائی مؤسس اور میزبان حضرت علامہ حافظ محمد بشارت شازی صاحب زید مجدہم، اسٹیج پر میرے دائیں اور بائیں اور نیچے تشریف فرما اجلہ افاضل اکابر حضرات علماء کرام مشائخ اعظام خطباء اہل سنت، اور اس جامعہ محمدیہ لاثانیہ اسلامک یونیورسٹی کے آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام اور حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیضیاب ہونے والے حضرات حفاظ کرام، اس ادارے کے لائق و فائق اساتذہ کرام، اور یہ تو سب ہمارے بزرگ ہیں، یہاں کے جو 350 طلباء ہیں وہ ہمارے پیٹی بھائی ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، یہ بھی طالب علم ہیں، اور تمام معززین علاقہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حضرت علامہ
حافظ محمد بشارت شازی زید مجدہم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آبائی زمین کا قرض ادا کیا اور یہاں یہ عظیم الشان جامع مسجد اور عظیم الشان جامعہ تعمیر کیا، اور الحمدللہ علی احسانہ اس میں اس وقت 350 طلباء کرام تعلیم پا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور مزید خاص بات یہ ہے کہ میں نے حضرت کا بیان سنا تو عام طور پر چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن حضرت علامہ حافظ محمد بشارت شازی نے یہ ایک مثال پیش کی ہے کہ انہوں نے دین کے لیے سب سے پہلے اپنے گھرانے کے افراد کو پیش کیا، اور ان کے برادران گرامی بھی اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، جیسا کہ ہمارے قبلہ پیر صاحب نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو اپنی مسند کو سنبھالنے کے لیے تربیت کی، علم سے آراستہ کیا اور اس کے لیے تیار کیا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے ان حضرات سے گزارش کی تھی کہ عیدگاہ شریف بہت بڑا مرکز ہے، ٹوئن سٹیز جو توامین 2 شہر ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد، تو راولپنڈی کے قلب میں یہ آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ ہے، تو یہاں بھی ایک عظیم الشان دینی درس کا ہونی چاہیے، اور الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہاں پر بھی ایک عظیم الشان دینی درسگاہ کا قیام عمل میں آ گیا ہے، اور اعلیٰ معیار پر تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے صاحبزادہ صاحب کا خطاب سنا، کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کہ دین اور مسلک کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی تشکیک نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، دو ٹوک انداز میں، اصل میں تو یہ لفظ ٹوک نہیں ہے، ٹوک ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ بولا جاتا ہے دو ٹوک، تو دو ٹوک انداز میں آپ نے بیان کیا کہ ہم مسلک مجدد الفسانی اور مسلک مجدد میعات ماضیہ حاضرہ آتیہ مستقبلہ مستمرہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ پر قائم ہیں، اور اپنے سارے سلسلے کے لوگوں کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی تشکیک نہیں ہے، لبرلزم نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ باطل کے کئی چہرے ہو سکتے ہیں لیکن حق کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں ان کی حمایت کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ تمام مراکز رشد و ہدایت کے لیے رول ماڈل بنے اور
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کی عزتوں میں، عظمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ میں نے علامہ بشارت شاذی کی بات اس لیے کی کہ میں نے پڑھا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے ایک تو معنی یہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنین متقین ہیں وہ ہم نے جو ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں رزق جامع معنی میں آتا ہے، عطا کے معنی میں آتا ہے کہ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک۔ پھر خود ہی اپنے آپ سے خطاب کرتے کہ عمر تم عجیب آدمی ہو، اللہ کی راہ میں شہادت بھی مانگ رہے ہو، مدینے کی موت بھی مانگ رہے ہو، تو مدینہ سے تو کفار کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہ کیسے نصیب ہوگی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ تو ایک عالم نے لکھا تھا کہ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے ہیں، 5 بیٹے عطا کیے ہیں، تو سب کو نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک تو اللہ کی راہ میں دے دو۔ اگر اللہ نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں آپ کو نعمت اولاد عطا کی ہے تو اللہ کے حبیب کو ایک سچا اور پکا امتی لٹا دو۔ تو ان کے بھائیوں نے اپنے سارے بچے اللہ کے دین کو دے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس خاندان میں دین کی اس وراثت کو آنے والی نسلوں تک اور تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اس کے بعد چونکہ میرے پاس ہمارے خطیب اہل سنت اور خورشید ملت نے پوسٹ بھیجی، تو اس میں آج کی اس اجتماع کا جو عنوان ہے مدارس اہل سنت کی اہمیت یا مدارس کی اہمیت، تو میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رب کائنات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی صنعت، زراعت، تجارت، حرفت، معیشت، ملازمت اور روزگار کو چھوڑ کر فل ٹائم کل وقتی دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ تمام شعبے بھی اپنی اپنی جگہ معاشرے کا فرض کفایہ ہیں۔ تو پھر میرے رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر قصبے، ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک سے ایک گروہ اپنے آپ کو فل ٹائم کل وقتی دین کے لیے وقف کر دے، نکل کھڑا ہو۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ دین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور شعبوں کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن طلب علم دین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ کی میرے دین کو ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک طبقے کی میرے دین کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ کیوں نکلیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس لیے نہیں کہ نعتیں بھی اچھی بات ہے، قوال بن جائیں، عامل بن جائیں، میرا رب نے فرمایا کہ نہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، مجھے اس لیے ضرورت ہے میرے دین کو تاکہ وہ دین کے فقیہ بن جائیں، دین کے اسپیشلسٹ بن جائیں، دین کے ایکسپرٹ بن جائیں۔ اور جب ہم فقیہ کہتے ہیں تو وہ دین کے تمام شعبوں کو شامل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، فقیہ اور مفتی تب جا کر بنتا ہے کہ جب دین کے تمام شعبوں میں ملکہ تامہ اور مہارت حاصل کرنے کے بعد اس منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دین حق کو، مسلک حق کو فقیہ کی ضرورت ہے، تفقہ فی الدین کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے جس محبوب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا کرتا ہے، اسے دین کا فقیہ بن جاتا ہے، بنا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ دین کا عالم بن کر واپس اپنی قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اس لیے میں آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے خاندان کے جو افراد، اقارب، احباب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جنہوں نے اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو اللہ کے کلام کے نور کا مرکز و محور بنایا ہے، میں ان کو اور ان کے ماں باپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن فہو کالبیت الخرب، کہ جس کے پیٹ میں یعنی دل میں، سینے میں، دماغ میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گھر غیر آباد ہو جائے، ویران ہو جائے تو وہ آسیب کا، جنات کا بسیرا بن جاتا ہے۔ اس لیے تو اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ اگر قرآن کا کچھ حصہ بھی کسی کے سینے میں محفوظ ہوگا تو وہ گھر ویران نہیں ہوگا، لیکن جس کے سینے میں سارا قرآن محفوظ ہوگا اس کی آبادی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے یہ قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے بھی یہ برکت کا باعث ہے۔ اور آپ تو اچھی آواز پر مر مٹتے ہیں،
اور ہمارے خورشید ملت کو اللہ نے یہ بہت عطا کیا ہے، لیکن قرآن کے انداز اور ہے۔ فرمایا کہ ان الذی یقرأ القرآن ویتعتع وہو علیہ شاق فلہ اجران، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے، تتلاہٹ ہے، روانی نہیں ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، تو میرے رب نے فرمایا کہ سلاست سے پڑھنے والوں کو اگر ایک اجر عطا کروں گا تو لکنت سے پڑھنے والوں کو دوہرا اجر عطا کروں گا۔ میں پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ یہ قرآن ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ زینوا القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ وَحَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، حسن پیدا کرو۔ تو حضرت طلق سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیے، یہ جو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، تو یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اگر ایک سانس میں پوری سورت پڑھ لے گا یا ایک سانس میں 2 سورتیں پڑھ لے گا تو حسن پیدا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن تنفس کی پریکٹس کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا کہ الذی یقرأ وَأُرِیدَ یخشی اللہ، قرآن میں حسن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھے تو آپ کو لگے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور اے انسان تمہاری طرح اسے عقل عطا کرتے تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ خشیت الہی سے جھک جاتا، پھٹ جاتا، کیونکہ اس قرآن کی شوکت کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے، لفظی معنی تو انکار کے ہیں، لیکن یہ انکار ابا نہیں ہے بلکہ عجز کا اظہار کیا، یعنی آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے عرض کیا ہے کہ مولا یہ بوجھ اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور گھبرائے۔ تو جس قرآن کی وحی کی امانت کو آسمان نہ اٹھا سکے، پہاڑ نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک بلسان عربی مبین، کہ اے پیارے حبیب جبریل امین اس امانت وحی کو لے کر آئے اور آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو طاقت آسمانوں میں نہ تھی، جو پہاڑوں میں نہ تھی، جو زمین میں نہ تھی، وہ طاقت اگر اللہ نے عطا کی تھی تو قلب محمد مصطفیٰ کو عطا کی تھی۔ آپ نے اس امانت کو اٹھایا، اس لیے
باقی کتابیں مکتوب شکل میں نازل ہوئیں اور قرآن ملفوظ شکل میں نازل ہوا۔ اور یہ بھی یاد کرنا، ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے قرائے کرام پڑھتے ہیں، تو یہ جو صوت آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ کے کلام میں یہ آواز نہیں ہے۔ جو کلام نفسی ہے وہ اس صوت سے بھی پاک ہے۔ اور جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو کپ کپی طاری ہوئی۔ گرمی کے موسم میں آپ کی جبین اقدس پر پسینے کے قطرات نمودار ہوئے۔ کبھی آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو اونٹ بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے بیٹھ جاتا۔ تو وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے قلب پاک محمد مصطفیٰ کو عطا کی۔ کفار نے کہا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور کتابوں کی طرح یکبارگی ون ٹائم قرآن آپ پر کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کذالک، ہماری منشا یہی تھا، ہماری سنت یہی تھی۔ کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے قلب مبارک کو ثبات ملے، قرار ملے۔ اور یہ بھی مقصد تھا کہ محب اور محبوب میں، عبد اور معبود میں نام و پیام کا سلسلہ جاری رہے، اور جاری رہا۔ 23 سال جاری رہا، یہاں تک کہ جب ابتدائے اسلام میں چند ماہ تک وحی ربانی کا آنا موقوف ہو گیا، تو میرے آقا و مولا وحی ربانی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ شاید اب پیام آئے، اب پیام آئے، اب جبریل آئیں۔ تو کفار نے یہ کیفیت دیکھ کر طعن کیا، طنز کیا کہ وَدَّعَ مُحَمَّدًا رَبُّهُ وَقَلَاهُ، محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ عام دستور یہ ہے کہ جس پر طعن کیا جائے، جس پر الزام لگایا جائے، وہ اپنی صفائی خود پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے مصطفیٰ کے آداب یہ ہیں کہ طعن آپ پر کیا جاتا ہے اور صفائی طعن مصطفیٰ پر کیا جاتا ہے، اور صفائی رب مصطفیٰ بیان فرماتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ رب کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن مقام مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اس لیے فرمایا، آج کل تو اب مشکل یہ ہے کہ قاری بھی ایکو کے بغیر نہیں پڑھتے، نہ نعت خواں پڑھتا ہے، کیونکہ ایکو میں بھی ایک طرح کا میوزک ہوتا ہے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو۔ ایاک ولحون اہل العشق والنوح لحون اہل الکتابین، خبردار گانے بجانے والوں کے انداز میں، نوحہ خانوں کے انداز میں، اہل کتاب جو اپنے چرچ اور سینیگاگ میں نغمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ان کے انداز میں قرآن کو نہیں پڑھنا۔ فرمایا جو ایسا کرتے ہیں مفتونۃ قلوبہم، ان کی دلوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، وقلوب الذین یعجبون شانہم، اور جو ان کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں ان کے دلوں کو بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ قرآن تو غور کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں امریکہ میں تھا ایک جگہ، تو ایک ہمارے ناتھواں لم یات نظیرک فی نظر مثل نہ تو شد پیدا جانا نعت پڑھ رہے تھے، بڑے چیخ چیخ کر، کوئی لفظ پلے نہیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ جو اچھا سن کر وہ کہتے سبحان اللہ کو، میں نے کہا آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ لم یات نظیرک فی نظرن کے معنی کیا ہے؟ البحر لا والموج طغا کے معنی کیا ہے؟ تو کسی کو نہیں۔ تو پھر نعت ایسے پڑھو کہ ایک ایک لفظ دل میں اترے، ایک ایک لفظ اس میں جو تار ہے، ربط ہے، وہ جا کے آپ کے دل سے ٹکرائے، سمجھ میں آئے۔ اسی طرح قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے، اس طرح پڑھو۔ اس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ علماء کی شان کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی اپنی توحید کی، اور فرشتوں نے گواہی دی، اور صاحبان علم نے عدل پر قائم رہتے ہوئے گواہی دی۔ تو اللہ نے علماء کی گواہی کو فرشتوں اور اپنی گواہی کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن جس روشنائی سے عالم قلم ڈبو کر لکھتا تھا، اس روشنائی کو شہید کے خون سے تولا جائے گا۔ ایک پلڑے میں عالم کے قلم کی روشنائی ہوگی اور ایک پلڑے میں شہید کا خون ہوگا، فَيَرْجَحُ، عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون پر بھاری ہو جائے گی۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ شہید نے تو اپنی گردن کٹا کر، اپنا خون دے کر اللہ کی توحید کی شہادت رقم کی، اور عالم کے قلم کی روشنائی میزان عدل میں اس پر بھاری ہو جائے گی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس لیے کہ شہید تو ایک بار گردن کٹا کر اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے، مگر علماء اپنے قلم سے جو شہادت حق رقم کر دیتے ہیں وہ قیامت تک گواہی دیتی رہے گی۔ وہ تفسیریں، وہ شروح حدیث، وہ شروح فقہ، وہ سیرت کی کتابیں، وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی وحدانیت کی شہادت بنیں گی۔ اس لیے
جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا تھا کہ علماء کا احترام کرو، علماء کی قدر کرو، اور جو صاحب سجادہ صاحب علم بھی ہیں تو ان کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، سادہ صاحب بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جس کو پہلے P1 یا چپڑاسی کہتے تھے، آج کل قاصد کہتے ہیں، اگر کسی نے دفتر میں چپڑاسی بھی بھرتی کرنا ہو تو کوئی کوالیفیکیشن چاہیے۔ کہتے ہیں میٹرک تو ہو تاکہ اس کو پتہ تو چلے کہ فلاں فائل کہاں رکھی ہوئی ہے۔ کلرک کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے، اور کسی منصب کے لیے اپروپریٹ یا پراپر کوالیفیکیشن چاہیے، لیکن شہزادہ، پیرزادہ، میرزادہ، اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے مراکز تھے رشد و ہدایت کے کیوں اجڑ گئے، رونقیں کیوں چلی گئیں؟ اور تو چھوڑو، چلو اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، چہرہ تو دیکھ سکتے ہو کہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ قوم اندھی ہو گئی ہے۔ دنیا کے لیے آپ کی عقل کام کرتی ہے اور دین کے لیے آپ کی عقل کام نہیں کرتی۔ 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو ایک بندہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلی دکان پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ 25 ماہرین سے پوچھے گا، اسٹیٹ ایجنٹ سے، کہ ریٹرن کیا ملے گا، نفع کیا ملے گا، اور جنت میں محل لینا ہو تو کسی سے نہ پوچھو۔ اس لیے آنکھیں کھلی رکھو۔ یہ آنکھیں نہیں، میرے رب نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے کہ یہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن جو دل سینے میں دھڑکتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ عقیدتیں جاہلانہ پیدا ہوتی ہیں نا۔ اور یہ جاہل نہیں ہوتے، جتنے ائمہ تلبیس ہیں وہ فلسفی بھی تھے، وہ علم والے بھی تھے، لیکن اضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا۔ کوئی کسی کو لیڈر مانے، کوئی جس پارٹی کو چاہے پسند کرے، لیکن اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو تاجدار کائنات کے ماں باپ سے تشبیہ دے، کوئی کسی کی ماں کو امینہ کائنات سے تشبیہ دے، کوئی کسی کے باپ کو حضرت عبداللہ سے تشبیہ دے، اور کوئی کسی کے بیٹے کو تاجدار کائنات سے تشبیہ دے، تو ڈوب مرنا چاہیے اس قوم کو۔ پھر یہ جینا کس کے مقصد کے لیے؟ ایک صاحب وضاحت کے لیے آئے، پہلے تو نہیں کیا، پہلے تو تالیاں بجائیں لیڈروں نے، اسٹیج پر تھے، آج بھی ریکارڈ موجود ہے۔
مجمع نے تالیاں بجائیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا بھائی، تو ایک صاحب آئے، وہ جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ والے، کہ جی وہ تو بچہ تھا، مکلف ہوتا ہے، لیکن وہ مکلف بول رہا تھا۔ ہم بچے سے نہیں پوچھ رہے ہیں، بچے کے منہ میں جس نے الفاظ ڈالے ہیں وہ کون ہے، اور جو تالیاں بجا رہے تھے وہ کون ہیں۔ تو یہ حساب تو لیا جائے گا، مر جاؤ گے آپ لوگ۔ کسی کے عشق میں آ کر ناموس مصطفیٰ کا سودا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اس لیے حقیقی، دائمی، دیرپا، قیامت تک کے لیے وفا کا رشتہ جوڑنا ہو تو اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے جوڑو۔ یہ رشتہ قبر میں کام آئے گا، یہ رشتہ وفا حشر میں کام آئے گا، یہ ہر جگہ کام آئے گا۔ آج ہمارا یہ حال کیوں ہے کہ تماشا گاہ عالم بن چکے ہیں، ہندوستان میں جشن منایا جا رہا ہے اور ہم گھر پھونک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا اس وقت کے بارے میں، اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دَوَلًا، جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر بنا لیا جائے گا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے گا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کیا جائے گا، وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا، وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان ہو جائے گا اور بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم حاصل کیا جائے گا لیکن دنیا سجانے کے لیے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ معاشرے میں کسی کی تکریم علم کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، دیانت و امانت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس لیے کی جائے گی کہ اس کی دہشت سے آپ ڈر رہے ہیں، اس کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ کثرت الزنا، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، وشربت الخمور، شراب کے دور چلیں گے، وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیوں اور آلات غنا کا دور دورہ ہوگا۔ وہ آپ کے اسٹار بن جائیں گے، کہتے ہیں یہ سپر اسٹار ہے، جو گانا گا لے وہ سپر اسٹار ہے، جو دو چار چوکے چھکے لگا لے وہ سپر اسٹار ہے۔ تو میرے آقا و مولا تو یہ اسٹار دے کر نہیں گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب تمہارے اسٹار ہیں، وہ تمہارے مقدر کے ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ جس کے پیچھے چلو گے منزل ہدایت کو پالو گے۔ لیکن جب یہ اسٹار ڈھونڈو گے تو ہناک زلازل، پھر زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے، وخسفاً، زمین میں دھسائے جاؤ گے، ومسخاً،
اور صورتیں بگاڑی جائیں گی، وریحن حمرا اور سرخ ہوائیں چلیں گی۔ صورت بگاڑنے کی ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے، کہ آج دنیا کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دنیا ہمارا تمسخر اڑا رہی ہے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ آیات تتابع کنظم سلکن نظم انقطع، پھر پے در پہ نشانیاں آئیں گی کہ جیسے ایک موتیوں کی تسبیح ہو ہیرے جواہرات کی، اور وہ ٹوٹ گئی ہو اور ایک ایک کر کے دانہ گر رہا ہے، اور یہی ہم پر ہو رہا ہے۔ یہ ملک ایسا تو نہ تھا، یہ صورت کیسے بگڑ گئی؟ مگر جو جتنا صاحب اختیار ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے، مگر ہم اور آپ بھی بری الذمہ نہیں ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کو ان کے صاحبزادے نے آخری عمر میں دنوں میں کہا کہ کچھ دنوں میں کے لیے ریلیکس ہو کر ہم مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، چند دن سکون کے گزر جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چالیا میں کس منہ نال جاؤں گا آقا دے دربار وچ، کہ حضور دی ناموس تے حملے ہون تو خادم حسین زندہ ہے، لیکن ہم تو زندہ ہے نا۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو سمجھو، اپنے فرائض کو سمجھو، اور یہ مدارس یہ ہمارے دین کی اساس ہیں۔ جامعات تو اور ملکوں میں بھی ہیں، مگر ازہر میں، قاہرہ میں، دمشق میں، بغداد میں، استنبول میں اور ملکوں میں کوئی کلین شیو بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کر سکتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر خطابت کر سکتا ہے۔ کیا پاکستان میں کر سکتا ہے؟ کسی دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے؟ تو یہ صورت مصطفیٰ کیسے نظر آ رہی ہے؟ یہ ان مدارس اور علماء کی خدمت ہے، ان بزرگوں کی خدمت ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور کورونا آیا تو حرمین طیبین سمیت پوری دنیا کی مسجدیں بند ہو گئیں۔ یہ صاحبزادہ صاحب موجود ہیں، حضرت بھی موجود ہیں، ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ علماء کی آن لائن، کوئی وہاں موجود، کچھ ہمارے لوگ بھی تائید پر تیار ہو گئے کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، قطر سے آ گیا، بغداد سے آ گیا، تو ہم تو فقیر آدمی ہیں، عاجز، کمزور۔ ہم نے کہا کہ وہاں کے فتوے ریاست کی غلامی میں ہیں، وہ پاکستان میں نہیں چلیں گے۔ پاکستان میں مصلی رسول، ممبر رسول، مسند تدریس مصطفیٰ کی غلامی میں ہیں، تو یہاں اللہ کے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے فتوے چلیں گے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ مسجدیں کھلی رہیں، اور دنیا میں سب سے کم نقصان پاکستان میں ہوا۔ اس کا اعتراف اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی کیا
اس لیے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، علماء دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مدارس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہمارے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، اور جب تک آپ دین کے ساتھ کھڑے رہیں گے دین آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے ان مدارس کی حفاظت کریں، اور آپ اپنے بزرگوں کا جیسے صاحب نے بتایا تھا کہ صدقہ جاریہ، آپ سوئم کرتے ہیں، چیلم کرتے ہیں، برسیاں کرتے ہیں، دیگیں پلاؤ قورمے پکاتے ہیں، برادری کو بلا کر کھلا دیتے ہیں، 24 گھنٹے بعد سیوری لائن میں، تو پھر یہاں لا کے دو۔ یہ حضور کے مہمان ہیں، دین کے مہمان ہیں، ان کو دو۔ اس لیے میرے پاس لوگ آتے ہیں، کبھی باہر سے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ایک حافظ یا ایک عالم کا خرچہ اٹھانا ہے ہم نے، تو میں بتاتا ہوں کہ ایک حافظ کا کم از کم 7,000 روپے ماہانہ ہے۔ ایک عالم جو ہم مفتی بناتے ہیں اس کو وظائف بھی دیتے ہیں، 10,000 روپے ماہانہ ہے۔ تو اگر آپ اس کو گود لے لو گے، وہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا، اور جیسے حضرت امریکہ تک پہنچے ہوئے ہیں، دین کے پیغام پہنچا رہے ہیں، دنیا میں جہاں بھی وہ ان کی شاگردوں کی شاگرد دین کا پیغام پہنچائیں گے، آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرت تو آپ کے لیے باہر سے کرتے ہیں، لیکن کیا آپ پر دین کا کوئی حق نہیں ہے؟ جتنی آپ کی حیثیت ہے تو آپ بھی اپنا حق، اپنا فرض ادا کریں، اور یہ جو دین کے باغ و بہار ہیں، یہ چمنستان ہے، یہ گلستان ہے، یہ بوستان ہے، اسے ہمیشہ آباد رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں اپنے طلباء کو وہ کھلاتے ہیں، ایسے ماحول میں کھلاتے ہیں جو ان کو گھروں میں نصیب نہیں ہے۔ حضرت میرے پاس باہر کا میڈیا آتا ہے، ان کو مدرسوں کی بڑی فکر ہوتی ہے نا، وائس آف امریکہ، BBC، ڈوئچے ویلے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے سامنے گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ہے جہاں BEd M.Ed ہوتا ہے، میرے برابر میں اسکول ہے، پہلے ان سرکاری اسکولوں کے ماحول کو دیکھاؤ اور پھر ہمارے مدرسے کا ماحول دیکھو۔ الحمدللہ ہم اچھے ماحول میں پڑھاتے ہیں، جیسا کہ علامہ ڈاکٹر خادم حسن رضوی نے بتایا کہ علامہ بشارت شاذی ان سے پوچھتے ہیں کہ طلباء کو کیسے رکھنا چاہیے، اساتذہ کیسے ہونے چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے جیسے اپنے بچوں کی فکر ہے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، ان کو بھی کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ان بزرگوں نے بھی اب اس مشن کی سرپرستی شروع کی ہے، مجھے بہت خوشی ہے، اور انشاءاللہ تعالی عیدگاہ شریف بھی دینی تعلیم کا بہت بڑا مرکز بنے گا، اور تمام روحانی مراکز کے لیے رول ماڈل ہوگا، جہاں پر تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تخلیہ ہوتا ہے، پھر حلوے والی ہاں سے تحلیہ ہوتا ہے، پھر تجلیہ ہوتا ہے، پھر تصفیہ ہوتا ہے، پھر تزکیہ ہوتا ہے، پھر عرفان ہوتا ہے، پھر احسان ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تربیت کے یہ مراحل پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی مجلس کو ان بزرگوں کی برکت سے قبول فرمائے، اور اگر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ حق ہے تو اللہ تعالی
ہمیں اسے سمجھنے، سمجھ کر قبول کرنے اور قبول کر کے عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔